تھی کہ کلیسیا کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ کلیسیا کو شروع کرنے والے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اب اکثر چرچ کے بارے میں یا کلیسیا کے بارے میں لوگوں کے تصورات ہیں کہ کلیسیا کب شروع ہوئی، when did the church start؟ جو بھی لوگوں کے مختلف کانسیپٹس ہیں اس کے بارے میں، آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ چرچ جو ہے کب سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں ہم دیکھنا شروع کریں گے۔ ایک جو نظریہ ہے کلیسیا کے بارے میں کہ کلیسیا جو ہے پینتیکوسٹ کے دن شروع ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا پینتیکوسٹ کے دن اعمال اس کے دوسرے باب میں ملتا ہے کہ جہاں پہ سارے شاگرد ایک جگہ جمع تھے، تقریباً 120 لوگ تھے جو جمع تھے ایک جگہ پر، اور وہاں پہ خدا کی طرف سے ان پر گفٹ ظاہر ہوا، خداوند نے ان کو پاک روح سے معمور کیا، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے فرق جگہوں پہ جا کے منادی کی، لوگوں تک کلام کو شیئر کیا۔ اب ایک جو کانسیپٹ ہے، ایک تصور یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جب کلیسیا، انفیکٹ زیادہ تر جو ہے پروٹسٹنٹ ڈینومینیشنز وہ اسی چیز کو مانتے، ایون کئی بیپٹسٹ جو ہے اس چیز کو۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ آیا یہ بات درست ہے یا آیا یہ بات صحیح ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ That's what we need to look at۔ ایک چیز جو ہم دیکھنا شروع کریں گے اس کے بارے میں، سب سے پہلے دیکھیں گے میتھیو چیپٹر 16 اینڈ ورس نمبر 18۔ متی کی انجیل اس کا، یہ ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا تھا، آپ اس کو دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 18 آیت۔ اور میں یہ بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس چٹان پر، اب چٹان جو ہے یہاں پہ مسیح کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں پترس اپنا ذکر نہیں کر، پترس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، مسیح اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں یوں لکھا ہے، اور میں یہ بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اب اگر یہاں پہ بڑی واضح بات ہے کہ کلیسیا کو بنانے والے کون ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ہے، سٹارٹ کرنے والے خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر یہ بات درست ہے کہ کلیسیا جو ہے پینتیکوسٹ والے دن شروع ہوئی، تو نمبر 1 پہلی چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسیح نے خود کہا تھا یہ اس کا انکار کیا جاتا ہے۔ مسیح نے یہاں خود کیا کہا ہے کہ وہ اپنی کلیسیا بنائیں گے۔ کھلم کھلا جسے کہنا چاہیے، یہ مسیح کی اپنی سٹیٹمنٹ کا انکار ہے۔ تو جب مسیح نے دیکھے خود ایک بات کہہ دی ہے، آئی تھنک دیٹس گڈ انف، اور ہمیں کوئی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک اور چیز، اگر ہم اس غلط تصور کو مانتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ پینتیکوسٹ کے دن شروع ہوئی، پھر ہمیں جو 4 انجیلیں ہیں جو کہ ہم ایک طرح سے ان سے محروم رہ جائیں گے۔ اب کہ وہ کس طرح سے، میں آپ کے ساتھ ایک ریفرنس شیئر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کو، مرکز کی انجیل، ضرور اس ورس کو دیکھیں۔ کیونکہ چاروں اناجیل میں ہمیں کلیسیا کے بارے میں، کلیسیا کی شروعات کے بارے میں، کلیسیا کے کام کے بارے میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اور وہ تو اعمال کی کتاب میں ہمیں عید پینتیکوسٹ کے بارے میں ملتا ہے کہ عید پینتیکوسٹ پہ جو ہے کیا واقعہ ہوا تھا، لیکن کلیسیا اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ جو تصور ہے، بہت سارے لوگ پروٹسٹنٹس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے بائبل انسٹیٹیوٹ اسٹوڈنٹس بھی ایسے لوگوں کی بکس پڑھتے ہیں، جس سے کیا ہے کہ وہ ان تصورات کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اس چیز کو، مجھے اور آپ کو جو ہے نا زیادہ اسٹڈی بائبل کی کرنی چاہیے، نہ کہ دوسری کتابوں کی۔ خداوند جو کچھ چاہتے ہیں نا کہ ہم جانیں، وہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب آئی ریئلائز کچھ لوگوں نے کچھ چیزیں آسانیاں پیدا کر دی، کامنٹریز، لیکن یاد رکھیں ہر کتاب جو آدمی نے لکھی ہے وہ آدمی نے لکھی ہے، خدا نے نہیں لکھی۔ یہ جو خدا کا کلام میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے، خدا نے لوگوں کے ذریعے سے اس کو ریڈی کیا، یہ خدا کی باتیں ہیں۔
اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب، دیکھیں اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی انجیل کا شروع. دیکھیں لفظ کیا لکھا ہے، یسوع مسیح کی انجیل کا شروع. the beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God. So gospel کا دور شروع ہو چکا ہے. It's been already started. پینتیکوست والے دن نہیں تھا شروع ہوا کہ اب چرچ سٹارٹ ہوا گاسپل کی منادی ہوگی. It's already been started. پھر آگے اس کو مزید پڑھتے ہیں. اس کو جیسا نبیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنے رسول کو تیرے آگے بھیجتا ہوں، وہ تیری راہ کو تیرے آگے تیار کرے گا. بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کے راستوں کو سیدھا کرو. یوحنا بیابان میں بپتسمہ دیتا تھا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروعات کا ذکر کیا جا رہا ہے. آف کورس سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل کا شروع. اس کے بعد ہمیں پریپ ورک کے بارے میں ملتا ہے، یعنی کہ کلیسیا کی شروعات سے پہلے ایک اور کام کیا ہوا تھا، جان دا بیپٹسٹ آیا تھا. یہاں پہ یہی ملتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز، یعنی کہ لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے دس از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، نیکسٹ جو چیز آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ یوحنا جان دا بیپٹسٹ کی جو منسٹری ہے جو خداوند کی طرف سے تھی، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ عید پینتیکوست کے دن شروع ہوئی تو سمجھ لیں اس کی خدمت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. پھر تو اس کا مطلب جان دا بیپٹسٹ کے آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. لیکن یاد رکھیں کہ جان دا بیپٹسٹ نے کیا کیا تھا، ہمیں بڑے کلیئر ریفرنس ابھی بھی جو میں نے پڑھا آپ کو، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کے راستوں کو سیدھا کرو. یوحنا بیابان میں بپتسمہ دیتا تھا. اگین بپتسمہ جو ہے وہ کلیئرلی ہمیں کیا ملتا ہے، چرچ کا آرڈیننس ہے. اس سے بھی ایک چیز کلیئر ظاہر ہو جاتی ہے کہ کلیسیا پہلے شروع ہو چکی تھی. اب بہت سارے لوگ جو اس تصور کو کہتے ہیں پھر ان کو بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کرنا پڑے گا، جو کہ بڑی کلیئرلی خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے عید پینتیکوست والے دن شروع ہوئی تو پھر تو یہ ایک انسانی ادارہ ہو گیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کلیسیا کو مسیح نے شروع کیا، متی کی انجیل 16 باب 18 آیت کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں کلیسیا کو بناؤں گا، میں اس چٹان پر کلیسیا کو بناؤں گا. وہاں پہ بنانے والے کون ہیں؟ خداوند یسوع مسیح. تو آپ مجھے بتاؤ انسانی ادارہ زیادہ بیٹر ہے یا مسیح کا بنایا ہوا ادارہ زیادہ بیٹر ہے؟ Who would we want to follow؟ ہم فالو کس کو کرنا مانگیں گے؟ اس ادارے کو جس کا مسیح نے خود کلیئرلی دعویٰ کیا ہے کہ میں اس کو بناؤں گا. عید پینتیکوست والے دن جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کلیسیا کی شروعات ہوئی. اور اگر ہم اس فلسفی کو یا اس تھیوری کو مانتے ہیں ہمیں پھر یہ بیسکلی ہم یہ مان رہے ہیں کہ کلیسیا جو ہے کہ وہ ایک انسانی ادارہ ہے. اٹس میڈ بائی مین. اور یاد رکھیں کوئی بھی ادارہ جس کو صرف اور صرف آدمی نے بنایا ہے وہ آدمی کا بنایا ہوا ادارہ ہے، وہ خدا کا بنایا ہوا انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اور جو خدا کا بنایا انسٹیٹیوشن ہے اور انسان کا بنایا، دیر از اے بگ ڈفرنس، بہت بڑا ڈفرنس ہے اس میں. انفیکٹ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وی کین ایون کمپیئر اٹ. کمپیئر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ خدا کا اور انسان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. دیر از جسٹ نن. سو وی نیڈ ٹو ریئلائز ون ریزن آئی بلیو کہ لوگ کلیسیاؤں کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اسپیشلی مقامی کلیسیا کی اہمیت کو. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ کلیسیا کو اس نظریے سے دیکھتے کہ اس کو انسان کا انسٹیٹیوشن ہے. It's the institution made by man. Again, اگر آپ اس چیز کو مانتے کہ کلیسیا کو عید پینتیکوست کے دن شروع کیا گیا آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ ایک انسان کا بنایا ہوا دست. And then when you look at it this way تو پھر اس کی ایک اتنی اہمیت نہیں رہتی. لیکن خدا کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشن کی، خدا کے بنائے ہوئے ادارے کی بہت زیادہ اہمیت ہے خدا کی نظر میں بھی، اور خدا نے جو انسان کے لیے چھوڑا ہے اس کے لیے بھی اہم ہے. اب گاسپل کا دور ہم نے مرکز کی انجیل میں بھی دیکھا کب شروع ہوا، پینتیکوست سے پہلے شروع ہو چکا تھا. آئیے ہم کچھ ریفرنسز دیکھیں.
متی کی انجیل اور اس کا 4 باب. Matthew chapter number 4 and verse number 23. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا ہوا ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کے سارے دکھ اور بیماری دور کرتا تھا. سو خداوند کے کلام میں یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر انگلش کو ہم پڑھیں یہاں لکھا ہے اینڈ جیسس went about all Galilee teaching in their synagogues. سو آپ دیکھو کہ ٹیچنگ کا کام آگے لکھا ہے اینڈ preaching the gospel of the kingdom. اور پریچنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ کب شروع ہوا ہے؟ پینتیکوست سے پہلے شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں میتھیو چیپٹر نمبر 9 اینڈ ورس 23 ورس 35 ہے. یہاں پہ بھی مسیح کے بارے میں ملتا ہے اور یسوع ان سب شہروں اور بستیوں میں جا کے ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی اور لوگوں کی ہر ایک بیماری اور کمزوری کو دور کرتا تھا. تو اگین یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست سے پہلے پریچنگ کا کام، ٹیچنگ کا کام جو کہ کلیسیا کا کام ہے شروع ہو چکا تھا. اٹ آلریڈی اسٹارٹڈ بیفور. اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ جو رسول تھے جو حقیقت میں وہ واقعی نجات یافتہ تھے اور انہوں نے نجات کو کب پایا تھا؟ عید پینتیکوست سے پہلے پا چکے تھے وہ نجات، حقیقی نجات یافتہ تھے. اینڈ وی فائنڈ آؤٹ اباؤٹ آل آف دم. سب کے بارے میں ہمیں ابھی ہم ایک کی ایگزامپل دیکھنا شروع کریں گے. سو ایک چیز کلیئر ہمیں مل جاتی ہے کہ جتنے بھی رسول تھے انہوں نے جان دا بیپٹسٹ سے مسیح کے بارے میں سنا. جان دا بیپٹسٹ سے انہوں نے سنا اور اس نے پریچنگ کی اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. یہ بھی ہمیں سارے ریفرنسز اس کے بارے میں مل جائے. سو یہ کام کب ہو رہا تھا؟ یہ کام کب ہو رہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کے دور سے شروع ہو چکا تھا اور ڈیفینیٹلی یہ عید پینتیکوست سے پہلے شروع ہو چکا تھا یہ کام. آل دس واز آلریڈی اسٹارٹڈ. لوگوں کو انجیل کا کلام مل رہا تھا. جان دا بیپٹسٹ پریچنگ کر رہے تھے. آف کورس جان دا بیپٹسٹ تو جگہ تیار کر رہے تھے. یاد ہے جب جان دا بیپٹسٹ نے مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کی کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جان دا بیپٹسٹ نے جو ذمہ داری خدا نے اس کو دی تھی، جو اس کا کام تھا، اس نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا. انفیکٹ خداوند یسوع مسیح نے کسی قسم کی اس کے بارے میں جسے کہنا چاہیے کوئی کمپلین نہیں کی، بلکہ انفیکٹ ہی سیڈ جو عورتوں میں پیدا ہوا ہے ان میں یہ سب سے بڑا ہے. مسیح نے اس کو اس طرح سے کمپلیمنٹ کیا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول جو تھے وہ پہلے سے کیا ہے؟ نجات پا چکے تھے. کس کے دور میں انہوں نے نجات پائی تھی؟ مسیح کے دور میں. جان دا بیپٹسٹ نے پریچنگ کی تھی. اب ہم ایک کی ایگزامپل دیکھیں گے، اینڈرو کی ایگزامپل، اندریاس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نمبر 1 ہز سیلویشن، اس کی نجات کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس کی نجات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کلیئرلی جان دا بیپٹسٹ کے ذریعے سے. اس نے جان دا بیپٹسٹ کی پریچنگ کے بارے میں سنا، وہ گیا. اور جان دا بیپٹسٹ کی پریچنگ کس کے بارے میں تھی؟ اس کی پریچنگ مسیح کے بارے میں تھی. اس کی پریچنگ بھی یہی تھی کہ تم توبہ کرو. سو ہی ہرڈ اباؤٹ جیسس کرائسٹ. اور فائنلی اس کو جان دا بیپٹسٹ نے پھر لوگوں کو جب مسیح آئے تو مسیح کی طرف پوائنٹ کر دیا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں یہ منادی کر. سو فرسٹ آف آل وی سی اباؤٹ جان اندریاس کے بارے میں اینڈرو، ہز سیلویشن. ایک اور چیز جو ملتی اس کی بیپٹزم. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع کی اگر ہم بات کریں تو جو رسولوں کا ذکر ملتا ہے انہوں نے کسی کو بپتسمہ نہیں تھا دیا. سب رسول جو تھے جان دا بیپٹسٹ نے ان کو بیپٹزم دی. ہی واز دا ون ہو بیپٹائزڈ them. There was not a single one جس کو خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ دیا تھا.
سو اگین ایک چیز کلیئر ہے، بہت سارے لوگوں کا جو تصور ہے کہ بپتسمے سے نجات ہے، اگر بپتسمے سے نجات ہوتی تو مسیح خود لوگوں کو آتے ہی بپتسمہ دینا شروع کر دیتے، بٹ دیٹس ناٹ ٹرو. سو بہت سارے لوگ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، بہت سارے پینتیکوسٹل چرچز، کیرزمیٹک چرچز اور چرچ آف گاڈ جو ہیں، بھائی مشن کے جو ہیں، بہت سارے جو ایسے چرچز ہیں، ان کا تصور یہ ہے کہ نجات جو ہے وہ بپتسمے سے ہے. تو انفیکٹ جب بھی آپ ایک ٹپیکل جو پینتیکوسٹل بیک گراؤنڈ سے یا کیرزمیٹک بیک گراؤنڈ سے جو بندہ ہے نا، جب آپ اس سے اس کی نجات کے بارے میں بات کرو گے نا، تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ ہاں میرا بپتسمہ فلانے ٹائم ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو ایک سیریمونی کی بات کر رہے ہیں، وہ اس چیز کی تو بات ہی نہیں کر رہے اپنی نجات کے بارے میں. بپتسمہ تو ایک سیریمونی ہے. That's what it is. It's a ceremony. اپنے آپ کو آپ پریزنٹ کریں کہ میں مسیح کو اپنا نجات دینا قبول کر چکا ہوں. بٹ دا ٹروتھ از میجورٹی جو لوگ ہیں جو نام کی مسیحت میں بڑے پلتے ہیں اور بیپٹزم کو ہی دیکھتے ہیں کہ شاید وہی ہے جس سے ہمارے یا تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا ہمیں ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. بٹ سیلویشن از ناٹ بائی بیپٹزم. اسی وجہ سے تو آئی ریلی بلیو بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، ایون جو بیپٹسٹ چرچز میں جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بپتسمے پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ہوپ یہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا نہیں ہے جو اپنے بپتسمے پر بھروسہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے بپتسمے پر بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ نے مر کے جہنم میں چلے جانا ہے، کیونکہ آپ نے سچائی کو رد کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے. یاد رکھیں خدا کبھی کسی کو کنفیوژن میں نہیں رکھتا. God is not the author of confusion. آدمی اپنی مرضی سے سچائی کو قبول نہیں کرتا. And that's also found in the Bible. Romans chapter number 1 میں دیکھتے ہیں کہ جب عدالت ہوگی تو کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں فلانا کسی جنگل میں ہے، اس نے کبھی کلام سنا. خداوند نے کہا کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. That means ہر بشر کو موقع دیا جائے گا، ہر بشر تک کسی نہ کسی ذریعے سے کلام نے پہنچنا ہے. It's gonna happen. وہ الگ بات ہے ہماری نالج میں نہیں ہے. ہماری نالج اور خدا کی نالج میں فرق ہے. جسٹ بیکاز ہمیں نالج نہیں ہے ایک چیز کا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا کے پاس نالج نہیں ہے. God knows it. God knows how to do it. So اینڈرو کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اس کی سیلویشن کے بارے میں، اس کے بیپٹزم کے بارے میں. تھرڈ تھنگ ہے اس کی ڈسائپلشپ کے بارے میں، اس کی شاگردیت کے بارے میں. ڈو یو ریئلائز اینڈرو جو تھا شاگردیت کے لیے اس نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ سب کچھ چھوڑ دیا تھا. He left everything تاکہ وہ سیکھے. جو اس کا بزنس تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، مسیح کے ساتھ جسے کہنا ہے ان سے ٹریننگ کر سکے، ان سے کچھ حاصل کر سکے. سو وی ڈونٹ ریئلائز کہ یہ جو شاگرد تھے they actually did a lot, they sacrificed a lot. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کے جو شاگرد تھے نا ان کی تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی ہوئی. کئی لوگ جو ٹریننگ نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے اور اپنی انہوں نے منسٹریاں سٹارٹ کی ہوئی ہیں. پاکستان میں ہمارے ہاں بہت یہ بڑا جسے کہنا چاہیے ہر خاندان میں ایک یا دو پاسٹر لازمی ہیں. ہر خاندان میں ایک یا ایون اگر یہاں جتنے بھی ہم خاندان گن لیں نا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کے خاندان میں ایک یا دو پاسٹر لازمی ہیں. وہ پاسٹر ایکچولی ہے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں. ایکچولی they say they are. بہرحال اپنی نظر میں تو وہ پاسٹر ہی ہیں. So اب here's what I'm saying this. یہ جو مسیح کے جو شاگرد تھے نا انہوں نے تو اپنا کاروبار ہی چھوڑ دیا تھا. اب ہم یہاں کی اگزامپل لیں، یہاں پہ کتنے بائبل انسٹیٹیوٹ جو اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اب اپنا سارا فوکس ٹریننگ پہ کریں گے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کرایہ دو تو پھر ہی ہم آئیں گے، ورنہ ہم نے تو نہیں آنا. یہاں تو یہ حساب ہے. تو سیکریفائس کا تو کوئی کانسیپٹ، ہمارا تو ویلفیئر مائنڈ سیٹ ہے کہ چرچ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اور ان کو لازمی ہمیں پیسے دینے چاہیے. وہ لوگ تو تڑی سے لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ لوگ حلیمی سے، تڑی سے دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں امریکہ سے پتہ نہیں کتنا ایڈ آتی ہے اور ہمیں لوگوں کو یہ دینا چاہیے پیسہ. نمبر 1 میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں، ہمیں کسی کو پیسہ دینے کے لیے پیسہ نہیں آتا. 0 اماؤنٹ آتا ہے، 0 اماؤنٹ.
there's never been an amount کہ آپ غریبوں کی وہاں مدد کرو. Never. God is my witness. In fact, منع کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جب میں آیا تھا بدر ہرشان نے مجھے پتا ہے کیا کہا جب میں فرسٹ ٹائم تھا, اس نے کہا یہاں چرچ کے لوگوں کی فائنینشیل ہیلپ نہ کرنا. That's what he told me. اس نے کہا کہ آپ کرو گے پچھتاؤ گے. اس نے کہا ہم نے بھی کیا تھا, ہم بھی پچھتائے ہیں. And he was right. ایک سینئر آدمی کے بندے کو نا کی بات کو مان لینا چاہیے. وہ سوچ سمجھ کے ایک بات کرتا ہے. He knows what he's talking about. لیکن میں نے ان کی بات کو ایکچولی مانا نہیں. I'm just telling you clearly. اور واقعی پچھتایا. Just telling you the truth. کیونکہ یہ جو لوگوں کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا, this is a false concept. It's not even true concept. It's just لوگوں کے اپنے تصورات ہیں, اپنے خیال ہیں. چونکہ لوگ خود محنت کرنا نہیں چاہتے, خود کام کرنا نہیں چاہتے, اور بس ایزی وے آؤٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں. سو اب وہ ہر کوئی جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ پادری بن جاتا ہے. ایسے چرچز ہیں جو تھوڑی سی آپ ٹریننگ کرو تو آپ کو ایک دم مخصوصیت کر دیں گے. مطلب تو پھر تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی نا. جیسے ایک دنیا کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن اور ایک ہوتا ہے ان ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن. یعنی کہ اس کو ایون یہاں کا جو بورڈ ہے نا وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اب اکثر اوقات کئی دفعہ میں نے لوگ مجھ سے پوچھا, میں نے کہا if you're going to get a training, get it from a recognized organization. اگر ٹریننگ کرنی ہے تو کسی ریکگنائزڈ آرگنائزیشن سے کرو, کیونکہ اگر آپ ان ریکگنائزڈ آرگنائزیشن سے کر لو گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے لانگ ٹرم. پر لانگ ٹرم لوگ سوچتے نہیں ہیں. لوگ سوچتے ہوائی روزیوں کا. کون سی ہمیں جیسے کوئی میٹرک کر لیتے ہیں, انٹر کر, کون سی ایسی جاب ہے کہ مجھے اچانک سے بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کو وقتی طور پہ کچھ مل جائے, لیکن یاد رکھیں لانگ ٹرم اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. They're not going to get any benefit out of it long term. What I'm saying is this. کلیسیا ایک ایسا ادارہ ہے جو خدا کا ادارہ ہے. اینڈرو کی بات کریں اس کی ڈسائپلشپ کے لیے, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ کچھ سیکھ سکے. So he can learn something. He was a fisherman and اس نے مسیح جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہاں ان کے ساتھ جاتا تھا. And he went and he was trained and God used him. خداوند نے اس کو استعمال کیا. So remember, salvation is free, but discipleship is going to cost you. سن رہے ہیں نا آپ, نجات تو مفت ہے لیکن شاگردیت کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ خرچہ نہیں کرتے نا تو آپ اس کے شاگرد بن ہی نہیں سکتے. مسیح نے تو پتہ ہے کہ اپنا سب کچھ ڈینائی کر دو, ڈینائی ایوری تھنگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے جابس چھوڑ دیں, کام چھوڑ دیں, اور یہ I'm not saying this. آپ کو محنت کرنی چاہیے, اپنے کام کو جاری رکھنا چاہیے. But what I'm saying is this, کہ جب آپ نے سیکھنا ہے خداوند کا کلام تو پرائیورٹی پھر آپ کو خداوند کے کلام ہی کو دینی چاہیے. آپ جو کہتے ہو کہ خدا نے مجھے پریچنگ کی بلاہٹ دی ہے, اور اگر آپ چرچ کی چیزوں, آپ کو تو پتہ ہے چرچ کی ہر چیز میں انوالو ہونا چاہیے. بھائی جس نے کالنگ آپ کو دی ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ پک اور چوز کر رہا ہو کس چیز, کس ایکٹیویٹی میں جا سکتا ہوں, کس میں نہیں جا سکتا. نو, یو گیٹ انوالوڈ ان ایوری تھنگ 100%. میری ابھی بات ہو رہی تھی بردر برینٹن سے, یہ تھرسڈے والے دن آئی بلیو, انہوں نے کافی ڈیٹیل سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کی. تو وہ ایک اپنا برڈن شیئر کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں یہاں پہ چرچ میں جو کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بلاہٹ دی ہے, اور وہ چرچ بھی آتے ہیں, چرچ کی چیزوں میں بھی انوالو ہیں, ایسا بھی نہیں کہ انوالو نہیں ہے, لیکن ان میں ایک زیل, ایک آگ, ایک خدا کے بلاہٹ کو پورا کرنے کا کوئی جذبہ نظر نہیں آتا. They're there, اپنے کام کو کر رہے ہیں, اپنے رول کو ادا کر رہے ہیں, لیکن آپ کہتے کہ خدا نے مجھے کسی جگہ بھیجنا ہے یا کسی, تو اس کی تیاری بھی تو کرتے ہوئے نظر آؤ نا, اس ڈائریکشن میں جاتے ہوئے تو نظر آؤ نا. اگر آپ کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ کام کر لو اور آپ کو خود نظر نہیں آ رہا, how are you going to do it?
جس کو کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیز میں یہ چیز کر لو، یہ چیز کر، اگین جس کو خدا نے یا ان کو دیکھیں، ان کے اگر ہم دیکھیں جب ان کو خدا نے بلاہٹ دی، نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہی ہے، بٹ بلاہٹ کیسے خداوند نے، کیونکہ یہ مسیح کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے تھے. They were spending time with God. آپ کو پتہ ہے آپ جتنے بھی ممبرز ہیں آپ کی پتہ ہے کیا خواہش ہونی چاہیے؟ ہم کوئی بھی چرچ سروس مس نہ کریں. آپ کو پتہ ہے جتنی ضروری سنڈے مارننگ سروس ہے نا، اتنی ہی ضروری سنڈے نائٹ سروس ہے. آپ جو چرچ کی وینز میں آتے ہیں، آپ تو فری میں آ جاتے ہو. میجورٹی آپ جو آتے ہیں آپ کو دہیے کی بھی نہیں دیتے. آئی نو دیٹ یو ڈونٹ. آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا اماؤنٹ دہیے کا آتا ہے نا، اگر سارے جو جاب آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو، میجورٹی تو آپ دہیے کی بھی، تو آپ تو فری میں آ رہے، آپ تو ٹھگ رہے ہو خدا کو. نو ونڈر بہت سارے لوگ I'm going to be very straight. چرچ کی وین میں، چاہے چرچ کی وین میں ایک آئے، چاہے چرچ کی وین میں 2 آئے، یا چرچ کی وین میں 15 لوگ آئے، جو پیٹرول کا خرچہ ہے نا وہ ابھی بھی 1500 ہی ہے ہر ٹرپ کا. چاہے ایک آئے، سن رہے ہیں نا آپ، چاہے اس میں 5 آئے، چاہے وین بھر کے آئے. اور let me tell you something، اب آپ کی ایبسنس سے اگر آپ خدا کے گھر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو کہ آپ پہنچا رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا. اگر آپ چرچ کے فائنینسز کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، تو آپ سارا وقت فائنینشیل پرابلمز کا شکار رہیں گے. You're never gonna get victory over it. آپ کبھی بھی اس پر حاوی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ خدا نے تو آپ کے گھر، آپ کے سٹاپ پہ، آپ کی جگہ آ کے آپ کو فراہم کیا ایک فیسلٹی، آپ تو وہ بھی ٹھکرا رہے ہیں. سو آپ کے فائنینشیل حالات بتائیں مجھے کہاں سے درست ہوں گے؟ It's just not gonna happen. آپ ایک پرابلم کے بعد دوسری پرابلم کا شکار سارا وقت بھی رہو گے، کیونکہ آپ نے خدا کے گھر کے پیسے کی قدر نہیں کی. ایون دو آپ تو چندہ دیتے بھی نہیں ہو، سن رہے ہیں نا آپ تو دے یکی دیتے بھی نہیں ہو، اور جو دے یکی دے رہے ہیں ان میں سے جو یوز ہو رہا ہے آپ نے تو اس کی بھی قدر نہیں کی. نو ونڈر وائی سارا وقت آپ محتاج رہتے ہو، لوگوں سے مانگتے رہتے ہو یا قرضے تلے دبے ہوئے ہو. That's what your situation is. آپ جب خدا کے گھر کے پیسے کی قدر کرنا شروع کر دیں گے نا، let me tell you something, God's going to take care of you. کر کے تو دیکھو. I mean you have to never miss church. اور اگر بیمار ہے تو ایک جنا رک جائے، اگر واقعی رکنے والی بیماری ہے. The whole family doesn't have to stay. اور ریلی اگر کوئی ایڈلٹ بیمار ہے، نزلہ زکام کھانسی، وہ اکیلا رہ سکتا ہے. کھما اور ہم کچھ جاہل ان پڑھ لوگ نے سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی. آپ لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اکیلے رہ سکتے ہیں. آئی ریئلائز جو بیڈ ریڈن لوگ ہیں یا جو واقعی جو عمر رسیدہ ہے کوئی ایسے، یس سم ون نیڈس ٹو اسٹے ود them. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو جوانوں کو کوئی وائرس ہو جائے، they can stay by themselves، کچھ نہیں ہوتا. تو اکیلے رکے لوگوں نے کیا فونوں پہ لگے رہنا، موویاں دیکھتے رہنا پیچھے سے، وہ کون سے کو بور ہوں گے آج کل کے دور میں؟ No one's gonna be bored. بور تو ہو سکتا ہے آپ ہوں گے چرچ آ کے، وہ تو نہیں بور ہوں گے، تو موویز دیکھتے رہیں گے پیچھے سے. They'll enjoy, have a good time. But let me tell you something, it's going to cost you if you want to be a disciple of Christ. اگر آپ نے واقعی شاگرد بننا ہے نا خداوند یسوع مسیح کا، اس کے لیے آپ کو جسے کہنا چاہیے خرچہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو صبح اٹھ کے تیار ہونا ہے، ساری فیملی کو ریڈی کرنا ہے. اب جو محلوں میں چرچز بن گئے، اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہو گیا؟ کہ جو مسیحی کمیونٹی کے لوگ ہیں سست ہو گئے ہیں. اب ایک عام چرچ میں کیا ہوتا ہے، وہ گیت پہ گیت شروع کرتے ہیں گانا. اچھا لوگ سن لیتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ٹائم پہ تو یہاں کچھ بھی نہیں سٹارٹ ہونا. لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 گیت گانے، خدا جانے کتنے گیت گانے ہیں، تو لوگ جاتے ہی اینڈ میں ہیں. جب لوگوں کو پتا ہونا ایک چیز ٹائم پہ، تو وہ کوشش پوری کریں گے. ان کو پتا ہے ٹائم پہ سٹارٹ ہو جائے، وی نیڈ ٹو بی دیئر آن ٹائم. خدا کے کلام میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ لیٹ آل تھنگس بی ڈن ڈیسنٹلی اینڈ ان آرڈر. خدا کے کام کو جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ خداوند کے لوگوں کو کرنا چاہیے. But that's all part of discipleship. That's all part. اگر آپ
संडे को आते रहेंगे, संडे की शाम को आते रहेंगे, सुबह शाम को, वेंसडे की दोपहर शाम को आते रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी वगैरह उस पर यू विल लर्न गॉड्स वर्ड। आप खुदावंद के, आपको उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको समझ आ जाएगी कि हमें लोगों को जवाब कैसे देना है जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो कोर्स करने के लिए जा रहे हो, और लेट्स से वो कोर्स जो है, लेट्स से वो संडे की सुबह और संडे की शाम को और वेंसडे की शाम को है, सिर्फ यही 3 दिन है, और आपको पता है अगर हमने उस कोर्स को कंप्लीट करना है तो यू नो व्हाट विल हैपन, यू विल गो, आप लाजमी जाओगे उस पर, क्योंकि आप समझोगे सुबह भी जाना लाजमी है, शाम को भी जाना लाजमी, बुध को, क्योंकि एक कोर्स है ये। यू विल सी द इंपॉर्टेंस ऑफ इट एंड यू विल डू इट। लेकिन वो तो इसलिए ना क्योंकि आप उसकी अहमियत को देख रहे हो, क्योंकि आप उसकी अहमियत को देख रहे हो तो आप उसको अब कर रहे हो। तो आप जो चर्च रेगुलर नहीं आते ना, सिर्फ संडे की मॉर्निंग को आते, क्योंकि आप चर्च की अहमियत को देख नहीं रहे, यू आर नॉट सीइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द चर्च, अदरवाइज यूड बी हियर फॉर ऑल द अदर सर्विसेज। आप अपने स्केड्यूल को रीअरेंज करोगे, आप जो चीजें निकालनी है निकाल दोगे, यू विल डू इट। और संडे वाले दिन खुदावंद के लोगों को काम पे नहीं होना चाहिए, खुदावंद के लोगों को खुदावंद के घर होना चाहिए। That's where you should be. अब खामोश रहना है तो रहे, शक्लें बनानी है तो बनाए, मुझे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि आपको पसंद है ऐसे पादरी जो आपकी सारा वक्त तारीफ करते रहे। Why are you not going to hear it? We need to hear the truth. So हम ये देखते हैं उसकी नजात के बारे में, उसके बपतिस्मे के बारे में, उसकी शागिर्दियत के बारे में। He is, I think, his call. खुदावंद ने उसको, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उसको बुलाहट दी, लेकिन बुलाहट भी उसको दी थी जो काम में पहले से मसरूफ था। He was busy serving God. मूसा को जब खुदा ने बुलाहट दी थी ना, वो बियाबान में काम कर रहा था। जब खुदावंद ने दाऊद को चुना था ना, तो खुदावंद ने पता है क्या देखा था, कि भेड़ बकरियों की रखवाली अच्छी कर लेता है, He does that good. सॉल को जब खुदा ने बुलाहट दी थी, इवन तो वो गलत रास्ते पे था, लेकिन अपना पूरा एफर्ट उस गलत राह में डाल रहा था, और उसने नजात पाने के बाद ना अपना पूरा एफर्ट अंजील को फैलाने में लगाया। He was doing something. He was doing something. कभी भी हमें कहीं भी बाइबल में नजर आता कि खुदा ने किसी सुस्त और नाकारा आदमी को बुलाहट दी है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमारे पास खुदा के और सुस्त है, I don't think so God has called them. But it sounds good, so they say it. फिर एक और चीज हम देखते हैं कि उसका रसूल चुना जाना। सो अब हम ये सब चीजें देखते हैं, ये सारी चीजें पता है ईद पेंटिकॉस्ट से पहले हो चुकी थी। All these were happened. He was already chosen by God. He already had a call in his life. He was discipled. He was baptized. उसकी नजात के बारे में तो ये हम देख रहे हैं कि ये चर्च का जो काम है पेंटिकॉस्ट से पहले शुरू हो चुका था, और इस एग्जाम्पल में हमें ये मिल जाता है। एक और चीज हम देखते हैं कि जो ट्रू अपोस्टल्स थे एंड मेनी अदर्स, उसके अलावा और बहुत सारे, उनका सही तरीके से बपतिस्मा हुआ था। ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले कहा, जॉन द बैप्टिस्ट ने उनका बैप्टिज्म किया था। सो दे वर नॉट, उन पर पानी नहीं था छिड़का गया, उन्होंने कोई कॉन्फर्मेशन क्लासेस नहीं थी ली जैसे चर्च ऑफ पाकिस्तान सिखाता है, उन्होंने को पानी छिड़क नहीं था दिया जैसे कैथोलिक चर्च करता है। They were baptized. Majority of them we find out were baptized in the Jordan River. उनको दरिया में जिसे कहना चाहिए बपतिस्मा दिया जाता था, जहां पे पूरी तरह से उनको डबोया जाता था पानी। It's in the Bible. तो ये जो false denominations जो जिसे कहना चाहिए पानी छिड़कती हैं, they're wrong. It's not in the Bible. वो गलत तालीम देते हैं। अब लोग पता है क्यों बुरा मना लेते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई रिश्तेदार गलत तालीम देने वालों में मुलव्विस है, तो लोग इस चीज को एक पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। वो why don't you do this? आप ये क्यों नहीं कहते फलाना मेरा रिश्तेदार गलत तालीम दे रहा है, आप उसके लिए दुआ करो कि वो राह रास्त पर आए, बजाय इसके कि आप बुरा मना लो। Come on, it's just too much.
کیوں نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فلانے رشتہ دار غلط چرچ میں ملوث ہے؟ کبھی غلط چرچ کہہ کے یو نو وائی یو ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ، کیونکہ آپ اس کو غلط خود ابھی تک نہیں مانتے. آپ آ تو گئے ہو اس چرچ میں، جوائن تو کر لیا ہے، لیکن آپ غلط ڈینومینیشنز کو غلط کہنے سے ڈرتے ہو. You're afraid of that. I wish you'd be afraid of God. کاش آپ خدا سے ڈرتے ہو. کیوں جب خدا سے ڈرو گے نا تو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولو گے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولو گے جب آپ خدا سے واقعی ڈرتے ہو. خداوند یہ کئی دفعہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے کہ جو کاہن تھے، ون آف دا پرابلمس گاڈ سو ان دیم کہ وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہیں. دے شوڈ ہیو سیڈ اٹ کلیئرلی. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو رائٹ اینڈ رانگ کے ڈفرنس کو سکھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. سو یہ جو اپوسلز تھے دے ور بیپٹائزڈ پراپرلی، اور ان کے علاوہ اور بھی تھے جن کو بیپٹزم ملا تھا. پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو پینتیکوست سے پہلے، عید پینتیکوست سے پہلے جو چرچ تھا وہ آرگنائز تھا، وہ ایک منظم چرچ تھا، ایک سلیقے سے کام ہو رہا تھا وہاں پہ، اور ہم اس کے بارے میں دیکھنا شروع کریں گے. That's the first thing. It had a head. کلیسیا کا ایک سر تھا. Who is the head of the church? بتائیں مجھے کون ہے کلیسیا کا سر؟ Yes, Christ is the head of the church. ہر مقامی کلیسیا کا سر جو ہے خداوند ہے، کوئی ڈینومینیشنل سیٹ اپ نہیں ہے. اکثر لوگ پوچھتے کہ کیا اس چرچ کا کوئی ہیڈ آفس ہے؟ کوئی ہیڈ آفس نہیں. ہاں، اس چرچ کا ایک ہیڈ ہے اینڈ دیٹس جیسس کرائسٹ. اصل میں آپ لوگ جو چرچ آف پاکستان سے نکلے ہوئے یا کیتھولک چرچز سے نکلے ہوئے، آپ نے کو بس ہائی آر کی یعنی کہ ہیڈ آفس کے بارے. مزے کی بات یہ کہ جو صحیح چیزیں وہ تو آپ سیکھتے ہی نہیں ہو، اور جو غلط چیزیں ان میں اٹکے ہوئے ابھی تک. کیوں نہیں غلط چیزوں کو نکال دیتے اپنے سسٹم سے؟ Get them out and learn something right. So, who's the head of the church? Jesus Christ is the head of the church. کوئی چرچ، اگر ہم اپنے چرچ کی بات کریں تو کوئی چرچ ہمیں کنٹرول نہیں کرتا. No one controls us. But Jesus Christ is the head. خدا کا کلام ہے جس کو ہمیں جواب دینا ہے. Jesus is the head of the church, of every church. اب جیسے فار ایگزامپل چرچ آف پاکستان کی جو سیمنریز ہیں، ان میں جب کوئی گریجویشن ہوتی ہے تو ان کو پھر جو کمیٹی بیٹھتی وہ ڈیسائیڈ کرتی کہ یہ فلانا کدھر جائے گا، فلانا کدھر جائے گا. وہاں خدا کی بلاہٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ خدا نے مجھے اس اسپیسیفک جگہ پہ بلایا اور مجھے جا کے یہاں کام کرنا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں بڑی کلیئرلی ملتا ہے خدا کا پاک روح لیڈ کرتا تھا لوگوں کو، چرچ ان کو بھیجتا تھا، اور وہ چرچ جسے کہنا چاہے بھیجنے سے پہلے ان کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے روزہ رکھتے اور پھر ان کو بھیجتے تھے وہاں پہ. That was the church that sent them. یہ ہمیں بڑی کلیئر میں اینٹیوک کے چرچ کے بارے میں ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے پولوس کو اور برناباس کو بھیجا. لیکن خداوند کے پاک روح نے ان کو لیڈ کیا تھا، گائیڈ کیا تھا. خداوند کے پاک روح نے ان کو بلاہٹ دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ویل اب یہ گریجویٹ ہو گئے چلو ان کو کہیں بھیج دو. There was no such concept. یہ سب آدمیوں کے بنائے ہوئے کانسیپٹ ہیں. اور ہمارے ملک میں تو کرپشن اتنی زیادہ ہے. چرچ آف پاکستان کے جو گریجویٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیسہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں کسی کھاتے پیتے جو پیرش ہے اس میں بھیج دیا جائے. کیونکہ کوئی بھی کرسچن بستیوں میں تو جانا نہیں چاہتا جو گریجویٹس ہوتے ہیں. حقیقت ہے وہ نہیں جانا چاہتے. تو جیسے فار ایگزامپل کسی کو سزا دی ہے نا تو اس کو اعظم بستی بھیج دیا ہے، عیسیٰ نگری بھیج دیا ہے. جو جتنے بھی وہاں وہ سب سزا ان کو ملی ہوتی ہے. وہ تو نہیں وہاں آنا چاہتے، وہ تو بےچارے مجبور ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، یا ان کی اتنی واقفیت نہیں ہوتی، یا کسی کا اسکینڈل چلتا ہے، کسی کی عورت کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے چرچ میں تو ان کو پتہ چل جائے، اس کو کہتے چلو بھیجو اس کو عیسیٰ نگری، آپ بھیج جائے نا چرسیوں میں سیدھا ہو جائے گا. That's what they do. خدا کی بلاہٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پہ. There's no such thing. It's all false denominational setup. سب کچھ جھوٹ ہے ان کا. ہم ان کی بلڈنگ سے، ان کے پیسوں سے تو بڑے متاثر ہیں. جو پادری آ جاتے ہیں لمبی لمبی میکسیوں والے، ان سے بڑے آپ متاثر ہو جاتے ہیں. کبھی خدا سے بھی متاثر ہو جایا کریں، کبھی خدا کے کلام سے بھی متاثر ہو جایا کریں. But that's only when you read it. That's only when you spend time with God.
یہ اسی صورت میں جب آپ خدا کے کلام کو واقعی پڑھیں گے اور خدا کے ساتھ واقعی ٹائم سپینڈ کریں گے. یس you will be surprised what God will teach you. He is the head. He is the head of the church and Christ showed that there. اچھا اور چیز ہمیں کیا ملتے ہیں؟ He had a pastor. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اچھا چرواہا میں ہوں. بتائیں مجھے کہا تھا یا نہیں؟ ایک پاسٹر کو کمپیئر کس سے کیا جاتا ہے؟ چرواہے سے کمپیئر کیا. تو مسیح نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اور انہوں نے کلیسیا کے لیے پتہ ہے کیا کر دیے تھے؟ اپنی جان دے دی. That's what it is. تو it had a pastor. اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ چرچ جو پینتیکوست سے پہلے سٹارٹ ہو, it had discipline. ان کا ایک نظام تھا. یاد ہے ہم نے لاسٹ ویک اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر دو آدمیوں کا کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے, ایک نے گناہ کیا ہے اور پہلے وہ کیا جائے؟ پرائیویسی میں جائے, اس بندے سے بات کرے. یاد ہے لاسٹ ویک ہم نے دیکھا تھا اس کے بارے میں میتھیو چیپٹر 18 میں. سیکنڈلی اگر وہ گناہ جس میں وہ آدمی ایک ملوث ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر 2-3 گواہوں کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی جائے. اور اگر ایسا بھی پھر بھی درست نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے؟ کلیسیا کے سامنے لایا جائے. سو what does that tell me? اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کلیسیا کا ایک نظام تھا اس دور میں. This is we're talking about in the book of Matthew chapter 18. That means ان کا ایک ڈسپلن تھا, ان کا ایک نظام تھا, اور اس کے مطابق وہ آلریڈی کام کر رہے تھے کہ ایسے کیا جائے. اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہیں سنتا so what happens then? پھر اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ Does anyone remember? Yes, اس کو شیطان کے حوالے کر دیا جائے. That's what the Bible says. آپ نے کبھی کسی چرچ سے جا کے سنا ہم نے فلانے ممبر کو شیطان کے حوالے کر دیا؟ Have you ever heard of that? اور کلام میں لکھا کیا؟ یہی تو پرابلم ہے, اس لیے تو گناہ آج کل چرچ سے جاتا نہیں ہے, کیونکہ میجورٹی پادری کیا کر لیتے ہیں؟ جو گناہ گار ہے اس سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. That's what they do. They don't deal with sin. When sin is happening, it's just ignored. یا تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا لوگ کہتے ہیں جی مٹی پاؤ اس پہ. اور اگر کوئی ایکشن اگر لینا مانگے تو اس کو برا کہہ دیا جاتا ہے. وہ یہاں پہ تو کہا جاتا ہے اس کو شیطان کے حوالے کر دو. آف کورس لوگوں کا جو اس کا مطلب تو خدا کی محبت کہاں گئی؟ یہاں پہ تو خدا یہ کیوں کہا گیا ہے اس کو شیطان کے حوالے کر دو؟ خدا سے پوچھیں. I don't have the answer to that. ہمیں یہ پتہ ہے کلام میں لکھا گیا ہے ایسے, and that's what it says. So اس چرچ کے بارے میں جو عید پینتیکوست سے پہلے سٹارٹ ہو چکا تھا, ان کا سر بھی ہے, ان کا پاسٹر بھی ہے, ان کا نظام بھی ہے, اور کیا چیز دیکھیں گے؟ It conducted business meetings. ایکٹس چیپٹر نمبر 1 میں ملتے ہیں چرچ والے لوگ اکٹھے ہوتے تھے, کوئی ایک چیز ڈسکس کرنی ہے, they would sit and discuss. یہ عید پینتیکوست سے پہلے کی بات ہے. پھر ایک اور چیز اس کے بارے میں ملتے ہیں, it also had a treasurer. ان کا ایک خزانچی بھی تھا جو کہ پیسے کو ہینڈل کرتا تھا, and we also see about that. So definitely عید پینتیکوست سے پہلے چرچ سٹارٹ ہو چکا تھا. اور یہ جو چرچ تھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ بشارتی کلیسیا تھی. ان کو حکم دیا گیا تھا, خداوند یسوع مسیح نے یاد ہے خود حکم دیا تھا کہ تم جاؤ, ساری قوموں میں جاؤ, ساری خلقت کے سامنے منادی کرو. چرچ کی آج بھی ذمہ داری یہ ہے کہ انجیل کے کلام کو ہم نے پھیلانا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد ہی یہی ہے, لیکن چرچز نے کیا کر دیا؟ فیلوشپ پہ فیلوشپ, کھانے پہ کھانے, پروگرام پہ پروگرام, اندر ہی اندر ساری چیزیں رہتی ہیں, لیکن باہر جا کے منادی کرنے کا کوئی کانسیپٹ. But God said very clearly, go out into all the world and preach the gospel. So یہ حکم کس نے دیا تھا؟ یہ بشارتی کام کلیسیا کرتی تھی. شاگرد جو ہے کبھی کہیں جاتے تھے, کبھی کہیں جاتے تھے مسیح کے ساتھ, اور منادی کرتے تھے, لوگوں تک خدا کے کلام کو پہنچاتے تھے. آپ کو پتا ہے آپ جتنے بھی آدمی ممبرز ہو, جب ہم آدمی مل کے جاتے ہیں نا لوگوں کو انوائٹ, ایوری ون شوڈ بی ہیئر. آپ سب کو, اور آپ جو لیڈیز ہو نا آپ کو اپنے گھر کو تیار رکھنا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں جاؤ میں بچوں کو سنبھال لوں گی. یو شوڈ لیٹ دم گو. کئی آدمی پتہ ہے کیوں نہیں آتے؟ بیویوں کے ڈر سے نہیں آتے, بیویاں جانے نہیں دیتی ان کو.
I'm fully convinced that's why they don't come. They're too afraid of their wives. What I'm saying is this, جو خدا نے جب ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں کرنا ہے یہ کام. We're just going to have to do it. یہ کلیسیا کو حکم دیا گیا کہ تم جاؤ. تو جب ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم جائیں اور خدا کا کلام شیئر کریں, بائبل دیں, لوگوں کو چرچ انوائٹ کریں, why not do it? Everyone should be doing it. اور ایون اگر آپ چھوٹی موٹی بیماری آپ پھر بھی آ سکتے ہو, کام پہ بھی تو آپ چلے جاتے ہو روز, اسکول پہ تو آپ اپنے بچوں کو روز بھیجتے ہو, تو یہ تو ہفتے میں ایک دفعہ ہے سر. ہم اگر پیسہ نہیں اس دن کمائیں گے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ پر یہی تو پرابلم ہے نا کہ پیسہ آپ کا خدا ہے, بن چکا ہے. اب خدا اب خدا نہیں رہا. دیکھ سن رہے ہیں نا آپ, اب پیسہ آپ کا خدا ہو گیا اور اس کی خدمت تو بہت زبردست طریقے سے کر رہے ہو. اس کی خاطر تو آپ سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہو. یاد رکھیں وہ پیسہ مل جانا ہے آپ کو, لیکن وہ ایک پتہ ہے کیا ہوگا, it's like it's going to be in a bag that has a hole. مل جانا ہے آپ کو وہ پیسہ, عیاشیاں کچھ کر لو گے, لیکن ایک بیگ ہوگا, وہ پیسہ ایک بیگ میں جس میں ایک سوراخ ہے, اور وہ جیسے آئے گا نا ویسے چلے گا. کیونکہ جب آپ نے خدا کو رد کر کے پیسہ کمایا نا, اس کی بلیسنگ نہیں ملنی آپ کو. You're not going to get the blessing out. کیونکہ آپ نے جس خدا نے آپ کو صحت دی, جس خدا نے آپ کو سانس دی, جس خدا نے آپ کو موقع دیا کہ آپ خدا کے لیے کچھ کر سکو, آپ نے اس کو تو رد کر دیا کہ آج ہی دن ہے پیسے کمانے کا. They did evangelistic work. یاد رکھیں شاگردیت خداوند کے ساتھ چلنا ہے, بشار اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. اگین جیسا میں نے پہلے کہا, ہم جب ایک ویلفیئر مائنڈ سیٹ کے تحت خدمت کرتے ہیں, we're not going to do anything for God. ہمیں ویلفیئر مائنڈ سیٹ نکالنا ہے. ویلفیئر کے لیے بڑی سیلانی والے ہیں, ان کو کرنے دے ویلفیئر کا کام. We're not a welfare organization. This is a church. ہمارا جو مقصد ہے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچانا, ساری دنیا میں جانا, ساری خلقت کے سامنے منانا. This is our primary responsibility. So they did evangelistic work. اور اس چرچ نے کیا کیا تھا, جو ایمان لاتے تھے ان پر ان کو ان کا بپتسمہ دیتے تھے. And we find that in the book of John. پھر ایک اور چیز بھی دیکھتے, ان کے ممبران تھے. They had a membership roll. So all these things we find, یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا؟ پینٹیکوسٹ سے پہلے ہو رہا تھا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ the church before Pentecost was engaged in church activities. کلیسیا کے جسے کہنا چاہیے کاموں میں مشغول تھے. خداوند ہم دیکھتے کہ شاعر بانی ہوتی تھی وہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا اس کے بارے میں. پھر شاعر بانی کے بعد اگر آپ کو یاد ہے, جب وہ ڈسمس ہوئے تھے انہوں نے, انفیکٹ یو نو دس از دی اونلی ریفرنس ان دا بائبل جہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ کلیسیا میں گیت گایا گیا. ادروائز بائبل میں ہمیں کوئی ایک ریفرنس ملتا ہی نہیں ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خداوند کے لوگ اکٹھے ہوتے تو گیت گاتے تھے. سو ہیئر وی سی دے ڈیڈ, بٹ وی جسٹ ڈونٹ سی اٹ اینی ویئر ایلس. سو لیکن یہاں پہ ہمیں ملتا ہے ہیئر وی سی. اور ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ اٹ میٹ فار پریئر, دعا کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. کلیسیا کے بارے میں کہا گیا ہے دعا کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے ایز اے چرچ ہماری سب سے زیادہ اٹینڈنس پتہ ہے ہر دفعہ ہونی چاہیے, لیکن دو چیزیں جو کبھی بھی کم اٹینڈنس نہیں ہونی چاہیے, اور وہ پتہ ہے کب ہے؟ نمبر 1 when we meet for prayer, جب ہم دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. نمبر 2 when we go out to witness, جب ہم باہر جاتے ہیں لوگوں تک کلام پہنچانے. We should have a full house. That's how it should be. But it's not. In fact, تو سب سے زیادہ کم اٹینڈنس کہاں ہوتی ہے ان دونوں کیسز میں. یعنی کہ جو خدا نے کلیئر حکم دیے اس کو تو ہم مان ہی نہیں رہے. وہ کھانے کا پروگرام ہو جو خدا نے حکم دیا ہی نہیں, اس پہ سارے آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کرسمس پروگرام کا بائبل میں کئی حکم نہیں ملتا کہ کرسمس پہ پروگرام کرو. بتائیں مجھے کہیں ملتا ہے؟ We don't see it. میں بھی ہمیں پروگرام ہی بند کر دینا چاہیے. جب حکم ہے ہی نہیں تو کیوں کریں؟ اب رونے نہ لگ جائیں, میں نے یہ نہیں کہا میں بند کر دوں. I'm just saying it's just not in the Bible. It's just not in the Bible. بتائیں مجھے ہے, آپ بتا دو اگر ہے تو. چلو اسٹڈی کر کے نیکسٹ ویک پرائیویسی میں بتا دینا.
सबके सामने बताने से डर रहे हो. I mean, it's not in the Bible. But sometimes I think जो चीजें बाइबल में उसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और जो चीजें हैं जो क्लियर हुक्म है उसके लिए तो हम करते ही नहीं है काम. We don't even put effort in it. वो फलाना कर ले, वो डैनियल चला जाएगा, डैनियल फारिग होता है, इसको भेज देते हैं. उसके लिए हमारा ये तसव्वुर है. बाय द वे वो फारिग नहीं है, वो भी काम करता है. I'm not saying this. मैं बता रहा हूं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है. जो आ रहा होता है ना खिदमत के लिए, उसका तो हम मजाक करते हैं. हाँ, इसके पास कोई काम नहीं है ना, इसलिए चला जाता है. ये तो हमारी इतनी घटिया तो हमारी सोच है. बजाय इसके कि किसी को इनकरेज करें ना, उसको हम डिस्करेज कर देते हैं. That's what happens. Shame on us for doing that. जब चर्च दुआ के लिए इकट्ठा होना चाहिए, हमारे पास तो जगह नहीं होनी चाहिए कि we should be full. जब हम जाते हैं ना बाहर कलाम फैलाने के लिए, everyone should be here, but it's not. We see about this church, early church, Pentecost से पहले ये सारी चीजें. Now we'll close with this. Biblical जो conclusion है इसका, बाइबल के मुताबिक क्या नतीजा है इसका आज के लेसन का? Well, let's look at it. Number 1, John the Baptist prepared the people for the Lord Jesus Christ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए लोगों को तैयार किया. That's the conclusion we see. एक और चीज हम देखते, Christ started, built and died for the church. खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को स्टार्ट किया, कलीसिया को बिल्ड किया और कलीसिया के लिए अपनी जान दी. The church before Pentecost was visible, local, had baptized believers, organized and was doing the Lord's work. पेंटिकॉस्ट से पहले की कलीसिया नजर आती थी, लोगों को पता था कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मकामी थी, ईमानदारों ने बपतिस्मा लिया हुआ था, मुनज़्ज़म थी और खुदावंद के काम को सरंजाम देती थी. ये सब कुछ पेंटिकॉस्ट से पहले हो रहा था. हाँ, एक चीज क्या हुई थी ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जो कि हमें, आइए हम देखते हैं और इससे क्लोज कर देंगे. एमाल और उसका दूसरा बाब, एमाल उसका दूसरा बाब और उसकी वर्स नंबर 47. Acts chapter number 2 and verse number 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church. ये जिक्र किया गया जब पेंटिकॉस्ट के दिन जब लोगों ने मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया, तो कलाम में लिखा है, और सब लोगों के नज़दीक अजीज थे और खुदावंद हर रोज़ उनको जिन्होंने नजात पाई थी कलीसिया में मिला. यानी कि कलीसिया पहले से मौजूद थी. द चर्च वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. कलीसिया पहले से मौजूद थी. इंग्लिश में हमें मिलता है द लॉर्ड एडेड टू द चर्च, यानी कि कलीसिया में ऐड किया. पहले से मौजूद थी, पेंटिकॉस्ट वाले दिन नहीं थी बनी. सो ये जो लोग इस चीज़ को सिखाते हैं कि कलीसिया जो है पेंटिकॉस्ट वाले दिन साबित, ये क्लियरली ये गलत तालीम है. It's not in the Bible. The church was started before. कलीसिया को पहले, मुझे याद है कई साल पहले की, this is probably 1995 की बात है. बाइबल बैप्टिस्ट चर्च था ये ओक हार्बर में, जिनकी हम बुक्स यूज़ करते हैं. ब्रदर सार्जेंट, आप में से कईयों को पता है उनका. तो मैंने इनके चर्च जाना था प्रीचिंग करने के लिए, तो इन्होंने मुझे पहले क्वेश्चनियर भेजा था. दे सेंड मी अ क्वेश्चनियर, क्योंकि अगर कोई इनके पास मनादी करने पहले वो उसको कुछ क्वेश्चंस भेजते थे. पहले देखते थे कि मेक श्योर करें कि इसके बिलीव्स और हमारे बिलीव्स लाइन अप करते हैं या नहीं. और उनमें से जो एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, पता है क्या था? द फर्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द चर्च? Because some people will answer, well, it started on the day of Pentecost, or it was started by, but the question was, who started the church? So what's the answer? Jesus Christ started the church. John the Baptist did the preparation work, but Jesus Christ is the one who started. फिर उसमें था कि जो आप जवाब दोगे ना, उसका आप बाइबल रेफरेंस दो. Give a Bible reference to that. You don't just say things, well, this is my opinion. No, you give a Bible reference to that. Well, then the Bible reference you can give is Matthew chapter 16 and verse number 18, where Jesus said, I will build my church. So ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, I believe it was 1995 or 1996. So बहुत सारे churches में जब
preaching کے لیے وہاں کئی دفعہ جاتے ہو, they'll send you a questionnaire. آج کل تو ای میل کے تھرو بھیج دیتے ہیں نا. So they said, and they said, we want you to answer these questions, biblical questions. That's why every one of you, آپ جو you should know your Bible. آپ کو اپنی بائبل آنی چاہیے. آپ کو جب بائبل اسٹڈی کا موقع ہے, جب بائبل سیکھ, you should pay attention, take notes. One day you will need them. ایک دن آپ کو ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی. And that's why you need to realize that it's good that I learn things. So it's very clear بائبل میں ہمیں جو سکھایا گیا کہ چرچ کب سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے.